چارلی از شکیل صدیقی پیش کردہ رومانہ شاہد پروگرس رپورٹ 3 مارچ۔ میں ان دنوں ڈاکٹر اسٹراس کے زیر علاج ہوں اور ان کا اصرار ہے کہ میں اپنی آپ بیتی قلم بند کروں، پانی میرے ساتھ جو کچھ پیش آ چکا ہے یا آ رہا ہے اسے لکھتا جاؤں۔ مس کینی نے بھی امید دلائی ہے کہ اس طرح سے میں روز بروز سمارٹ ہو جاؤں گا اور میری شخصیت نکھرتی چلی جائے گی۔ میرا نام چارلی گارڈن ہے اور میں مسٹر ڈونر کی بیکری پر کام کرتا ہوں، جہاں وہ مجھے فی ہفتہ $11 دیتے ہیں، کھانا اور کیک وغیرہ علیحدہ۔ اس وقت میری عمر 22 سال ہے اور آئندہ سال میری سالگرہ ہے۔ میں نے 2 پیراگراف لکھے تھے کہ مجھے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے ڈاکٹر نیمور کو اپنی تحریر دکھائی اور بتایا کہ میں صحیح طور پر نہیں لکھ سکتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ میں جس طرح سے بولتا ہوں اس طرح سے لکھتا چلا جاؤں۔ اس کے علاوہ مس کینی کے کالج میں داخلہ لے لو جہاں معذور بچے پڑھتے ہیں، وہاں مجھے ہفتے میں 3 بار جانا پڑے گا۔ اس وقت کوئی اور بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے میں لکھنا بند کرتا ہوں۔ پروگرس رپورٹ 3 سے 6 مارچ۔ آج میرا ٹیسٹ لیا گیا، مجھے معلوم ہے کہ میں فیل آیا ہوں۔ میں کھانے کی چھٹی پر جب یہاں آیا اور پروفیسر نیمور سے ملاقات کی تو ان کی سیکرٹری مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں لے گئی جہاں فزیکل ڈپارٹمنٹ کی تختی لگی تھی۔ وہاں ایک اچھا آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے چند سفید کارڈ دکھائے جن پر سیاہی پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے کہا، مسٹر چارلی اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور اپنا جسم کو ڈھیلے چھوڑ دو۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا تو اس نے مجھے سفید کارڈ دکھائے۔ اس ڈاکٹر کا نام برٹ تھا۔ نام کا اگلا پچھلا حصہ کیا تھا مجھے یاد نہیں کیونکہ میری یادداشت صحیح نہیں ہے۔ ڈاکٹر برٹ نے مجھے کارڈ دکھا کر کہا کہ مجھے ان میں کیا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ان کارڈوں پر کسی بچے نے سیاہی گرا دی ہے۔ دراصل جب میں بہت چھوٹا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا تو ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا تھا اور کاپی پر سیاہی گرا دیتا تھا۔ ڈاکٹر برٹ مسکرایا تو مجھے اطمینان ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ شاید میں نے صحیح جواب دیا ہے۔ میں اپنی کرسی سے اٹھنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ میں بیٹھ جاؤں، ٹیسٹ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ وہ سیاہی یا سرخی کے دھبے نہیں ہیں، تصویریں ہیں، اس لیے میں غور سے دیکھ کر بتاؤں کہ وہ کیسی تصویریں ہیں۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ واقعی سرخ و سیاہ دھبے ہیں اور اسے میرا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے اپنا سر ہلایا اور پھر ایک کاغذ پر کچھ لکھا۔ اس کے بعد مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے مجھے ٹیسٹ میں فیل کر دیا ہوگا۔ پروگرس رپورٹ 3 سے 5 مارچ۔ میں نے واپس آ کر ڈاکٹر اسٹراس اور ڈاکٹر نیمور کو بتا دیا کہ مجھے وہ ٹیسٹ کچھ عجیب سا معلوم ہوا جس میں مجھے سیاہی اور سرخی کے دھبے دکھائے گئے ہیں۔ بیک مین اسکول میں تو ایسا نہیں ہوتا جہاں مس کینی پڑھاتی ہیں۔ ڈاکٹر اسٹراس نے بتایا کہ مس کینی میری طرف سے مطمئن ہے اور مجھے ذہنی معذور بچوں میں سب سے ہونہار بچہ سمجھتی ہیں۔ میں نے ڈاکٹر اسٹراس سے کہا کہ میں اتنا اسمارٹ نہیں ہوں جتنا کہ وہ سمجھ رہے ہیں۔ مجھے بھول کا مرض ہے اور کوئی بات یاد نہیں رہتی۔ ڈاکٹر اسٹراس نے چند باتیں کاغذ پر درج کی، پھر مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے چند تجربات کریں گے۔ یہ ایسے تجربات ہیں جو اس سے پہلے صرف جانوروں پر ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں اجازت دے دی کہ وہ مجھ پر تجربات کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کر کے سمارٹ بننا چاہتا ہوں۔ وہ اس سلسلے میں میرے خاندان والوں سے اجازت لینا چاہتے تھے، مگر میرے چچا کا انتقال ہو چکا ہے، جبکہ اپنے والدین اور بہن نورما کے متعلق مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سب مر چکے ہوں۔ ڈاکٹر اسٹراس نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں رہتے تھے۔ میں نے بتایا کہ شاید بروکلین میں۔ اس نے کہا کہ وہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے رپورٹ لکھنا بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ رات کو جب نیند پوری نہیں ہوتی تو صبح صبح بیکری میں کام کرتے وقت مجھے اونگ آ جاتی ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، ایک گمپی ناراض ہو رہا تھا کہ میں نے کام کرتے وقت پلکیں جھپکاتا ہوں، اس لیے کام غلط ہو جاتا ہے۔ میرے ہاتھ سے کریم رول کی ٹرے گر گئی اور رول بکھر گئے۔
میں جانتا ہوں کہ گمپی میرا دوست ہے اور مجھے پسند کرتا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہے گا، البتہ اگر میں اسمارٹ ہو گیا تو وہ بہت حیران ہوگا۔ پروگریس رپورٹ 6 سے 4 مارچ۔ اس روز بھی لیبارٹری میں انہوں نے میرے بہت سے ٹیسٹ لیے۔ کارڈوں پر شکلیں بنی تھیں جنہیں شناخت کرنا تھا۔ میری سمجھ میں جو کچھ آتا میں وہ بتا دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے 5ویں منزل پر بھیج دیا جہاں پنجروں میں بہت سے جانور بند تھے۔ وہاں پر ایل گرینن نامی چوہے سے متعارف ہوا جو میری طرح ذہنی طور پر معذور تھا۔ اس کے علاوہ وہاں بندر اور پرندے وغیرہ بھی تھے۔ ڈاکٹر اسٹراس نے بتایا کہ ایل گرینن رفتہ رفتہ ذہین ہو رہا ہے اور اپنے تمام ٹیسٹ اس نے پاس کر لیے ہیں۔ میں نے پوچھا کیسے، تو وہ ایک بڑی سی میز کے قریب لے گیا جس کے چاروں طرف باریک جالی لگی تھی۔ میز پر پیچیدہ راستے اور رکاوٹیں تھیں۔ ایل گرینن کو وہ راستے عبور کر کے آخر تک پہنچانا تھا۔ ڈاکٹر اسٹراس نے ایل گرینن کا پنجرا اٹھایا اور اس کا دروازہ کھول کر کہا کہ ایل گرینن اب شروع کرو۔ ایل گرینن جیسے اس کا منتر تھا، وہ میز پر بنے ہوئے پیچیدہ راستے میں داخل ہو گیا۔ اس نے ابتدا میں ٹھہر کر پہلے تو 2-4 لمبے لمبے سانس لیے، پھر دوڑنے لگا۔ جب وہ کسی غلط راستے پر جا کر کسی رکاوٹ سے ٹکرا جاتا تو پلٹ کر ابتدائی جگہ پر آتا اور دوسرے راستے پر دوڑنے لگتا۔ بالآخر اس نے وہ رکاوٹیں پار کر لیں اور آخری دروازے سے نکل گیا۔ پھر اس نے چوں چوں کر کے ایک آواز نکالی اور اپنے پنجرے میں پہنچ گیا۔ ڈاکٹر اسٹراس نے بتایا کہ ایل گرینن چونکہ خوش ہوا اس لیے اس نے ایسی آواز نکالی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اب مجھے ایسے ہی پیچیدہ راستوں پر دوڑنا ہوگا اور دوسرے سرے پر پہنچنا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ وہ میرے لیے ایک بڑا سا کمرہ بنوائے گا، پھر مجھے ایل گرینن سے مخالف سمت میں دوڑنا پڑے گا۔ اگر میں نے غلط راہ اختیار کی تو مجھے بجلی کا ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوگا۔ میں نے اس پر رضامندی ظاہر کر دی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے دوسرے ہی روز ویسا کمرہ بنوا دیا۔ کمرہ تو بنا ہوا تھا، اس میں پیچیدہ راستے بنوا دیے۔ جب میں نے اس کے دروازے پر قدم رکھا تو اس نے دوسری طرف سے ایل گرینن کو چھوڑ دیا۔ ایل گرینن تو تھوڑی دیر بعد ہی اختتامی راستے پر پہنچ گیا، لیکن میں راستہ بھول گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے کئی بار بجلی کا جھٹکا برداشت کرنا پڑا۔ میں پلٹ کر ابتدا کی طرف جاتا، پھر کھیل کا آغاز کرتا، مگر ناکام رہتا۔ میں نے تھوڑی دیر میں اپنے دماغ میں درد ہوتا محسوس کیا۔ بالآخر میں نے ہار مان لی اور ڈاکٹر سوس سے کہا کہ میں اب وہ کھیل نہیں کھیلنا چاہتا۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ چوہے انسانوں سے زیادہ اسمارٹ اور ذہین ہوتے ہیں۔ پروگریس رپورٹ 5 سے 8 مارچ۔ ان لوگوں نے میری بہن نورما کو برکلائن میں تلاش کر لیا۔ اس نے آپریشن کی منظوری دے دی۔ میرے کالج کے تقریباً تمام ساتھی ملنے آئے اور انہوں نے خوبصورت جملے کہہ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ ایک لڑکا فزیکل ڈپارٹمنٹ سے گلدستہ بھی لایا تھا۔ اس نے میری خوش نصیبی کے لیے دعا کی۔ جوزف بیکری سے میرے لیے چاکلیٹ کا کیک لایا جو مسٹر ڈونر نے میرے لیے بھیجا تھا۔ مس کینی مجھ سے ملاقات کرنے آئی تو اس کے ہاتھ میں چند رسالے تھے، رنگین اور با تصویر رسالے۔ اس نے میرے سرہانے گلدستہ سجایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد پروفیسر نیمور نے میرے ملاقاتیوں پر پابندی لگا دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میں آرام کروں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں آپریشن کے بعد ایل گرینن کو شکست دے سکوں گا؟ اس نے جواب دیا، شاید۔ اس کا کہنا تھا کہ آپریشن کے بہت سے فوائد ہیں۔ میں اس کے بعد اچھی طرح سے پڑھ لکھ سکوں گا، لفظوں کو اچھی طرح سے ادا کر سکوں گا۔ ممکن ہے میں دوسرے لڑکوں سے آگے نکل جاؤں اور وہ سب لوگ حیرت زدہ رہ جائیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر تجربہ کامیاب رہا تو دوسرے لڑکوں کا بھی آپریشن کریں گے۔ میرا نام سائنس کی دنیا میں ادھم مچا دے گا، مجھ پر کتابیں شائع ہوں گی۔ مجھے مشہور ہونے کی ایسی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں اسمارٹ ہونا چاہتا ہوں تاکہ لوگ مجھ سے سنجیدگی سے بات کریں اور میرے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ انہوں نے اس روز مجھے کھانے کو کچھ نہیں دیا اور میرا چاکلیٹ کا کیک بھی اٹھا کر لے گئے۔ ڈاکٹر نیمور نے مجھ کو دلاسا دیا کہ وہ کیک مجھے آپریشن کے بعد مل جائے گا۔ اس وقت تو میں پنیر بھی نہیں کھا سکتا۔ پروگریس رپورٹ
6 تا 11 مارچ۔ آپریشن کے دوران مجھے نہیں معلوم ہوا کیونکہ میں اس وقت سو رہا تھا۔ اس کے بعد 3 روز تک میری آنکھوں اور کانوں پر پٹی بندھی رہی، اس لیے میں اپنی رپورٹ بھی نہیں لکھ پایا۔ سفید رنگت والی جو نرس میری دیکھ بھال کر رہی تھی، اس نے جب مجھے رپورٹ لکھتے دیکھا تو بتایا کہ میں املا میں غلطی کر رہا ہوں۔ اس نے مجھے پروگرس رپورٹ اور مارچ لکھ کر بتایا۔ 3 روز بعد وہ لوگ پہیوں والے بستر پر لٹا کر مجھے دوسرے کمرے میں لے گئے جہاں بہت سی مشینیں لگی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی تھوڑا سا آپریشن اور ہوگا۔ اس کمرے میں بہت سے ڈاکٹر تھے اور سب نے سفید کوٹ پہن رکھے تھے۔ چاروں طرف مشینیں کھڑی تھیں۔ ایک آدمی اس میز کے نزدیک آیا جس پر میں لیٹا ہوا تھا۔ اس آدمی کے منہ پر سفید رومال بندھا ہوا تھا اور اس کے دستانے بھی سفید تھے۔ اس نے کہا، چارلی اطمینان سے لیٹے رہو، میں ڈاکٹر سٹراس ہوں۔ میں نے بتایا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے میرا سر سہلا کر دلاسا دیا اور کہنے لگا کہ ڈرنا کس بات کا، تمہیں بے ہوش کر دیا جائے گا۔ پھر دوسرا ڈاکٹر آیا اور اس نے میرے ہاتھ اور پاؤں آہنی شکنجوں میں جکڑے تاکہ آپریشن کے وقت میں اچھل کود نہ مچا سکوں۔ مجھے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا اور میرا نچلا حصہ بھی بھیگ چکا تھا۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن اس آدمی نے میرے منہ پر جو ربڑ کا ایک چھوٹا سا تھیلا چڑھا دیا۔ میں چیخ نہ سکا اور گہرے گہرے سانس لیتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ڈاکٹر سٹراس کو بلند آواز میں دوسرے ڈاکٹروں کو ہدایت دیتے ہوئے سنا۔ اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ مجھے یقین ہے کہ جب میرا آپریشن ہو جائے گا اور میں اسمارٹ ہو جاؤں گا تو تمام باتیں میری سمجھ میں آنے لگیں گی۔ میں سوچتے سوچتے تھک گیا، اس لیے میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے لگا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے کمرے میں پڑا ہوں۔ مجھے آوازیں تو سنائی دے رہی تھی لیکن کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ آپس میں باتیں کرنے والے نرس اور رابرٹ تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا مذاق ہے، تم لوگ روشنی کیوں نہیں کرتے، یہاں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ برٹ نے میری بات سن کر کہا لگایا اور کہا کہ آپریشن ہو چکا ہے اور میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ برٹ میرے پاس پابندی سے آتا تھا، وہ میری خیریت پوچھتا تھا، پھر میرا بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتا تھا۔ اس نے تاکید کی کہ میں پابندی سے پروگرس رپورٹ لکھتا رہوں تاکہ معلوم ہو سکے کہ میرے ذہن نے کتنی ترقی کی ہے۔ میں جانتا تھا کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو فرینک کمپی اور جوزف کی طرح باتیں کر سکوں گا، اہم موضوعات پر اپنی رائے کا اظہار کر سکوں گا۔ مثال کے طور پر صدر صاحب کی جو اتنی رقم ملتی ہے وہ اسے کہاں خرچ کرتے ہیں، یا یہ کہ ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کیا کرتی ہے۔ پروفیسر نیمور جب مجھ سے ملاقات کرنے آیا تو اس نے ہدایات دی کہ میں سوچوں اور یاد رکھوں۔ میں نے اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے سوچا، مگر سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا سوچنا چاہیے۔ مجھے کچھ یاد بھی نہیں آیا۔ یہ خیال مجھے پریشان کرتا رہا کہ اچھے دماغ والے آدمی کیا سوچتے ہوں گے۔ 12 مارچ۔ نرس ہیلڈا مجھے اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ میرا بستر صاف کرتی ہے اور تکیہ ٹھیک کرتی ہے۔ پھر جب اسے فرصت ملتی ہے تو وہ مجھ سے پیاری باتیں کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر سٹراس اور برٹ وغیرہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر خدا تعالیٰ کو منظور ہوتا تو میرا دماغ صحیح ہوتا اور میں عام آدمیوں کی طرح سے گفتگو کرتا، مگر وہ نہیں چاہتا، اس لیے میں ایسا بن گیا۔ ڈاکٹر لوگ آپریشن کر کے کیا کر لیں گے؟ اس نے آدم اور حوا کی مثال دی کہ جب انہوں نے دانہ گندم کھایا تو خدا نے انہیں اس گناہ کی سزا میں دنیا میں پھینک دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے خدا سے معافی مانگنا چاہیے۔ میں نے کوئی پودے سے گندم تو نہیں کھایا تو پھر مجھے کیوں سزا؟ میں نے اس سے پوچھا کہ میں نے کسی پودے سے گندم نہیں کھایا تو پھر مجھے کیوں سزا مل رہی ہے؟ اس لیے مجھے چاہیے کہ میں ڈاکٹروں کو منع کر دوں کہ وہ میرا آپریشن نہ کریں۔ ممکن ہے اس بات سے خدا ناراض ہو جائے۔ 12 مارچ۔ انہوں نے میری نرس کو تبدیل کر دیا، شاید انہوں نے اس کی باتیں سن لی تھی۔ نئی نرس کا نام لوسیل ہے، وہ پہلے والی سے زیادہ اچھی ہے کیونکہ اس کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی ہیں۔ اس نے میری پروگرس رپورٹ دیکھی اور میرا املا درست کیا۔
جب میں نے اس سے ہیلڈا کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہیلڈا کی ڈیوٹی میٹرنٹی ہوم میں لگا دی گئی ہے۔ جب میں نے میٹرنٹی کا مطلب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہاں سے بچے حاصل ہوتے ہیں، مگر جب میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بچے کیسے حاصل ہوتے ہیں تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں جب الجھن میں مبتلا ہو کر ہیلڈا سے ایسے سوالات کرتا تو وہ سرخ ہو جاتی تھی۔ بچوں کے بارے میں تو میں نے کئی نرسوں سے پوچھا مگر کسی نے مناسب جواب نہیں دیا۔ اس دوران میری ٹیچر مس کینی بھی میری خیریت معلوم کرنے آئیں۔ اس نے کہا کہ میں اچھا لگ رہا ہوں۔ میں نے بتایا کہ جب سے میرے آپریشن مکمل ہو جائیں گے تو میں ذہین اور سمجھدار ہو جاؤں گا۔ اس نے مسکرا کر بتایا کہ آپریشن کے فوراً بعد کوئی تبدیلی اچانک نہیں آئے گی، سمجھدار بننے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا ہوگی۔ میں نے کہا جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو اپنے ممی اور ڈیڈی کو تلاش کروں گا۔ ممی کی دلی آرزو تھی کہ میں اسمارٹ ہو جاؤں۔ جب وہ مجھے درست حالت میں دیکھیں گی تو وہ بہت خوش ہوں گی۔ مس کینی نے میرے رخسار تھپک کر کہا کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ہوگی۔